تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا دی آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کرتا ہوا رخصت ہوا. انسان کوئی بھی عمل کرے، اچھا کرے برا کرے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہوتا ہے. نتیجے کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک بڑا جامع اصول جو ہے وہ بیان فرما دیا تھا کہ تم غلط فیصلہ نہیں کر پاؤ گے اگر تمہاری نتیجے پہ نظر ہوگی. اگر اتنا سا کام کر لو کہ میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا.
تو پھر تم کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرو۔ جب انسان نتیجے کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر اس کی خواہش نفس جو ہے اس کا راستہ روک لیتی ہے۔ اب جس نتیجے کے لیے میں نے کام کیا، اگر وہ نتیجہ مجھے نہیں ملا تو وہ عمل بیکار ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ پنکھا میں نے لگایا ہے کہ مجھے ہوا دے، اور اگر یہ ہوا نہیں دے گا تو یہ میرا سارے کا سارا عمل بیکار چلا گیا۔ یہ سپیکر اس لیے ہے کہ یہ مجھ سے آواز حاصل کرے اور آپ تک پہنچائے، اور اگر یہ نتیجہ نہیں دیتا تو یہ سپیکر بیکار ہو جائے گا، اس کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ ایک نتیجہ ہے نماز کا۔ اگر وہ نتیجہ نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نماز پڑھی نہیں گئی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز پڑھی جائے اور پھر وہ بے حیائی اور برائی سے نہ روکے۔ بڑا ایک جملہ اقبال فرمایا کرتے تھے، تیرا سجدہ کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تیرا سجدہ کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ تو جب انسان کی فکر جو ہے وہ اس کے عمل کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر وہ عمل بے نتیجہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے پورے رمضان المبارک کے جتنے بھی خطاب ہوئے ان میں کوشش کی کہ انسان شعوری طور پہ ایمان حاصل کرے، صرف اس کا ظاہر اللہ کے سامنے نہ جھکے بلکہ اس کی فکر اور اس کا دل بھی اللہ کے سامنے جھکے۔ یہ نہیں ہے کہ سر کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، دل کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، سوچ کسی اور کے سامنے جھک رہی ہے۔ تو جب تک یہ سیکوینس آپ کا مکمل نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ احادیث کا ذخیرہ جب اکٹھا کیا گیا تو سب سے پہلے جس حدیث کو مرتبہ اور مقام اور درجہ محدثین نے دیا کہ کون سی حدیث ہے جس کو سب سے پہلے لکھا جائے، تو آپ الصحیح البخاری کو دیکھیں تو سب سے پہلے جس حدیث کو لکھا گیا وہ تھی انما الاعمال بالنیات۔ یعنی اگر تیری فکر، تیری نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ میرا سر تو اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے لیکن میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ مجھے فلاں بندہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، کسی دوسرے سے فائدے کی میں توقع بھی رکھتا ہوں، تو پھر میں نے ظاہر ہے کسی اور کو بھی خدا مان لیا، کسی اور کو بھی رب مان لیا۔ تو پہلے فکر اللہ کی بارگاہ میں جھکے، پھر اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ یہ میں نے جس آیہ مبارکہ کو آج موضوع گفتگو بنایا ہے، یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں
اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر تم ایک نیکی کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کی مثل 10 کر کے تمہیں دے گا۔ یعنی ایک نیکی آپ کو 10 نیکیوں کے برابر اجر جو ہے وہ فراہم کر دے گی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اگر تم ایک گناہ لے کے آتے ہو، اس کی کوئی جزا نہیں ہے، صرف ایک ہی گناہ کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بات اصل میں بیان کی گئی ہے وہ یہ نیکی کرنے کی نہیں ہے۔ من جاء بالحسنات، جو نیکی کو سنبھال کر لے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ نیکی کر لینا اور ہے، نیکی کو سنبھالنا اور۔ میں اس لیے اکثر آپ سے یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ فرقہ واریت کی لعنت میں کیا ہوا کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس فرقے میں شامل ہو جاؤ تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اس فرقے کے یہ جو اعمال ہیں یہ تمہیں نجات دے دیں گے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ میرے کون سے عمل ہیں جو میری نیکیوں کو ضائع کر دیں۔ یہ نہیں بتایا جاتا۔ اس لیے ہمیں نہ نماز کے نتائج مل رہے ہیں، نہ روزے کا نتیجہ کیا تھا۔ قرآن کریم نے، اگر میں نے نماز کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی، روزے کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کو تقوی مل جائے، لعلکم تتقون۔ اب نہ نماز نے مجھے نتیجہ دیا، میں بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتا، نہ روزے نے مجھے نتیجہ دیا، تو کون سی چیز تھی جس نے میری نماز بھی برباد کر دی، میرا روزہ بھی برباد کر دی؟ پوچھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، مل مفلس، سرکار نے سوال کیا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ ہر کسی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جواب دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس کھانے پینے کے اسباب کم ہوں، رہائش کے لیے اچھا مکان نہ ہو، سواری نہ ہو، محتاجی ہو۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا جواب قبول نہیں کیا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں۔ فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے، یہ میں اس آیت کی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو نیکی بچا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے۔ یہ بخاری اور مسلم الصحیحین میں یہ حدیث، سارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں ڈھیر لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے، نوافل پڑھے ہوں گے، تسبیحاں پڑھی ہوں گی، نعتیں بڑی سنی ہوں گی، سنائی ہوں گی، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا اس کے پاس، لیکن پھر اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ اتنی نیکیاں بھی اس کو بخشوا نہیں سکیں گے۔ فرمایا نہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو ایک شخص کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہم مذاق سمجھتے ہیں ان باتوں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں نکالے گا اور اس کو دے دے گا۔ دوسرا شخص کھڑا ہو جائے گا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا اپنے غلام کو مارنے کے لیے، تو پیچھے سے آواز آئی خبردار، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ابو مسعود جتنا اختیار تم اپنے اس غلام پہ رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اختیار تیرا خدا تجھ پہ رکھتا ہے۔ پھر جب بھی کبھی مجھے غریبوں پہ غصہ آتا تھا، غلاموں پہ غصہ آتا تھا، تو میرا ہاتھ رک جاتا تھا کہ تو بھی کسی کا غلام ہے اور تو نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا۔ یہ میں نے پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ سامنے کھانا پڑا ہے تو میرا ہاتھ رک جائے کہ میں نے کھانا کا لقمہ نہیں اٹھانا، میں نے پانی کا گلاس نہیں اٹھانا۔ تربیت یہ تھی کہ یہ ہاتھ ظلم کرتے ہوئے رک جائے، تقویٰ یہ تھا کہ جب یہ ہاتھ ظلم کے لیے بڑھے تو رک جائے۔ یہ نہیں مقصد تھا کہ اس سے صرف لقمہ نہیں توڑنا، اب نیکیاں نکال کے پھر اس کو دے دی جائیں گی۔ اس نے میرا حق مارا تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس جس شخص کو اس نے تنگ کیا ہوگا، ستایا ہوگا، اس کی نیکیاں نکال کر ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی لوگوں کی لائن لگی ہوگی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کی ابھی لائن لگی ہوگی جن کو اس نے تنگ کیا ہوا ہوگا۔ اب اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں، اب وہ جو فریادی ہیں، وہ جو مظلوم ہیں، ان کے گناہ نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں، اور وہ جو شخص پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تھا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ میں نے وہ جملہ آپ کو رمضان المبارک میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ معبود کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، یہ صرف سجدے کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، ایک کڑی دی کڑی ہاتھ بن کے کھڑیاں ہو جان دا نا عبادت نہیں۔ 24 گھنٹے میرے جسم پر حکومت جس کی ہے وہ میرا معبود ہے، جس کے حکم پر میں سارے کام سر انجام دیتا ہوں۔ اور اگر وہ جو بات اقبال کر رہے ہیں کہ تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، تو اب تو تیرا سجدہ تجھے کفر کی طرف لے جائے گا۔ یعنی میں نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوں اور میرے جسم پر حکومت کسی اور کی چل رہی ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم جو جملہ کہتا ہے
میں تو یقین جانیے کانپ جاتا ہوں اس جملے کو. اگر اللہ فرماتا نا کہ بے نمازی برباد ہو گئے تو یہ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ ٹھیک ہے ایک بندہ بے نمازی ہے، نافرمان ہے اللہ کا، برباد ہو گیا. جب میرا اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازی برباد ہو گئے، اب ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ آپ زندگی جیسے جی چاہے گزاریں، ایک میلاد کی محفل کروا لیں، محفل نہد کروا لیں اور باقی سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. کوئی کہتا ہے کہ آپ جیسے جی چاہے زندگی گزاریں، کوئی ایک چلہ تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا لیں اور آپ کی بخشش ہو جائے گی. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، کوئی 9-10 دن محرم میں رو دو لو، باقی زندگی جیسے جی جائے گزارو، تمہاری بخشش ہو جائے گی. اور قوم کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ کام کون سے ہیں جن سے یہ سارے اعمال ضائع ہو جانے ہیں. اگر نماز نتیجہ ہی نہیں دے رہی، روزہ نتیجہ ہی نہیں دے رہا، میرا کلمہ جو ہے وہ نتیجہ ہی نہیں دے رہا مجھے، تو میں نے کبھی بیٹھ کے اس پہ سوچا ہی نہیں. سوچنے والوں کے تو بڑے کمال ہیں جی، بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں سوچنے والے. اللہ غنی. اسی لیے تو قرآن بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ غنی. جنید بغدادی، کچھ لوگوں نے اس کو حضرت ذو-النون مصری کے حوالے سے بیان کیا ہے اس واقعہ. فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے وضو کر رہا تھا، ایک بہت خوبصورت عورت میرے سامنے آ گئی. اب میں اس کی طرف متوجہ ہوا، نفس کا غلبہ آ گیا، میں اٹھ کے اس کے قریب گیا کہ اس سے گفتگو کروں. جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے ایک جملہ کہا. اس نے کہا کہ پہلے تو میں نے سمجھا تھا کہ تو عالم ہے، پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ عالم نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ اس نے کہا جو عالم ہوتا ہے وہ غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھتا. قرآن میں آیا ہے نا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پیغمبر مومن مردوں سے فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہ نیچی کر لیں. میں جا رہا ہوں، غیر محرم عورت میں نے دیکھ لی، اگر نگاہ نیچی کر لی تو میری نگاہ پہ اللہ کی حکومت. اتنی سی بات ہے کہ میرے جسم پر حکومت کس کی. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اس نے کہا میں نے سمجھا تھا کہ تو عالم ہے، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ تو عالم نہیں ہے. اب دیکھیں نا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو قرآن حفظ ہو، جس نے کو 9-10 ہزار حدیث زبانی یاد کی ہو، وہ عالم ہوتا ہے. نہیں، بڑا جملہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور قرآن کریم نے تو اس پہ کمال کر دیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو حکومت اللہ کی ہوگی. اس نے کہا پھر میں نے سوچا کہ یہ کوئی دیوانہ ہے،
پھر میں نے خیال کیا کہ نہیں، یہ دیوانہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو نے کیسے اندازہ کیا؟ اس نے کہا میں نے اس طرح اندازہ کیا کہ دیوانے وضو نہیں کرتے، تو وضو کر رہا تھا، تو پاکی حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کا مطلب ہے تو دیوانہ نہیں ہے۔ پھر میں نے تیرے متعلق سوچا کہ یہ کوئی عارف ہے، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ تو عارف بھی نہیں۔ اس کی پتہ وجہ کیا؟ مفسرین نے لکھی ہے کہ ابلیس عابد بھی تھا، عالم بھی تھا اور عارف بھی تھا، تینوں چیزیں اس کے اندر تھیں۔ وہ عالم بھی تھا، فرشتوں کا استاد بنا، عابد بھی تھا، عبادت بھی اس نے بے شمار کی، عارف بھی تھا۔ صرف ایک بات اس کی عبادتوں کو بھی، اس کے علم کو بھی، اس کے عرفان کو بھی ضائع کر گئی۔ یہ میں نے آخری جمعے پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ گناہ اس کے معاف کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ ابلیس کا علم، اس کی عبادت، اس کا عرفان اللہ کی بارگاہ میں محبت پیدا نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عاشق نہیں تھا۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے حکم کی نہ نہیں کرتا، اور بات اتنی سی تھی کہ جھک جا، اس نے جھکنے سے انکار کر دیا، تکبر کیا، اور ادھر جو مقام حاصل کر گئے کہ جن کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے، مولا علی سرکار النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت۔ یہ مقام کیسے مل گیا؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، یہ مقام کیسے مل گیا؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا عالم علی ہے، باب العلم ہے، لیکن محبوب فرما دیں علی اویس کرنی سے جا کے دعا کروانا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ میں اتنا علم والا۔ اویس کرنی تو عالم نہیں ہے، اس کے تو گھر والے بھی اس کو پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، اس نے تو کوئی حدیث کی کتاب بھی نہیں لکھی۔ اویس کرنی نے تو کوئی قرآن کا نسخہ بھی، کوئی تفسیر بھی نہیں لکھی۔ اور علی اور عمر دونوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس مقام پہ اور اویس کے سامنے جا کے ترلے کریں دعا کے، نہیں، محبوب جہاں جھکا دے وہاں جھک جانے کا نام عشق ہے۔ فرشتوں کو قرب اس لیے مل گیا کہ جہاں اللہ نے جھکایا وہ جھک گئے۔ یہ ہوتی ہے جسم پر حکومت ہونا۔ تو جب اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازی برباد ہو گئے، اب وہ بے حیائی اور برائی سے کیا رکے گا جس کی نماز کو اللہ ہی کہہ دے کہ یہ برباد ہو گیا، اس کو کیا اجر ملے گا؟ نماز کس بات پہ برباد ہوئی؟ اس کا سیاق و سباق ذرا دیکھیں۔ تین چیزیں صرف اس میں بیان ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، جو یتیموں کو دھکے دیتے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ،
بس برباد ہو گئے نماز. الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ دکھاوا کرتے ہیں. یہ مسجدوں میں ماتھوں پہ محراب ڈالنے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اگر کوئی یتیم کی عزت نہیں کرتا تو اس کو کیا پتا نماز کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے یتیم کی عزت اس لیے نہیں کی کہ اس کے جسم پر اللہ کی حکومت نہیں تھی. اگر اللہ کی حکومت ہوتی تو وہ یتیم کا احترام کرتا، وہ غریب کا احترام کرتا. اب حالت تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کوئی غریب سگا بھائی ہو، غریب ہے تو اس کی بھی عزت نہیں کرنی، اور دکھاوے کے لیے چیزیں تقسیم کرنی. اور اس کا آخرلا جملہ جو ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روز مرہ استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے اور نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے، اللہ اگر نیکی کی توفیق دے تو پھر وہ نیکی بچ جائے. اور اسی کے لیے کسی مخلص استاذ کی ضرورت ہوتی ہے. نیک صحبت کی اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان نے جو نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں بچ جائیں، ورنہ پھر وہی جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں بھی ہوں گی تو نتیجہ نہیں ملے گا، نجات نہیں ملے گی. یہ حدیث تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، انما الاعمال بالنیات. اور دوسری حدیث پتہ نہیں کیوں کم روایت کی جاتی ہے، انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار تو خاتمہ ایمان پہ ہے. ساڈے میاں صاحب نے تو بڑا سونا سادیاں لفظاں چ آکھیا سی، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چلے. اس حدیث کا بڑا سادہ سا ترجمہ کیا تھا. اللہ کے ولی کیوں روتے رہتے ہیں ساری زندگی؟ ان کی زندگیوں میں اتنا رونا کیوں ہوتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار سے ان کا مرید یہ عرض کرے کہ سرکار میری قیامت والے دن سفارش کریں گے، تو آپ زار و قطار رونے لگ گئے. اور فرماتے ہیں پہلے یہ تو دعا کر کہ اللہ میرا خاتمہ تو ایمان پہ کر دے. یہ ڈر، یہ خوف اللہ. اس لیے کوشش کریں، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ریاکاروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ بے حیائی پھیلانے والوں سے اور بے حیائی سے محبت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ کی محبت مل جائے، یہ نہ علم سے ملتی ہے نہ عرفان سے ملتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے سے ملتی ہے. ورنہ ابلیس بڑا عالم تھا، بڑا عابد تھا، زاہد تھا، صرف اللہ کے حکم کے مطابق جھکا نہیں. میں جب کالجز میں یونیورسٹیوں میں لیکچر کے لیے جاتا ہوں تو وہاں میں بچوں سے اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے بچوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ان پڑھ ہے تو میں اس کا اپنے دوستوں سے کیا تعارف کرواؤں، میرے سٹیٹس کو فرق پڑ جائے گا نا. اس کو پھر اللہ کا قرب نہیں ملتا. فخر سے بتانا ہے یہی میرا باپ، اس لیے کہ اس کے جسم کا تو ایک جزو ہے. باپ کی ایک مسکراہٹ کا اجر ساری زندگی نہیں تو دے سکتا. تو جس قوم کے بچوں کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کا تعارف کروانے سے بھی ہچکچائیں، شرمندہ ہوں، تو انہوں نے باقی نیکی کے کام کیا کرنے.
جو اپنی اصل کو ہی بھول جائیں۔ تو اس لیے جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ جب اس جسم پر اللہ کا حکم چلے گا تو سمجھیں کہ آپ عبادت میں، اور اگر اس جسم پہ اللہ کا حکم نہیں چلتا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں چلتا، تو اس وقت تک آپ عبادت میں نہیں ہیں، اور پھر وہ نیکی محفوظ بھی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔